بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں؟ آج کل مسجدوں اور گھروں میں کرسی پر نماز پڑھنے کا رواج بہت عام ہو چکا ہے۔ بیماری یا مجبوری کی حالت میں دین اسلام ہمیں بے پناہ سہولت دیتا ہے، لیکن اس کے کچھ خاص اور اہم اصول موجود ہیں۔ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھتے وقت ایسی بڑی اور سنگین غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن سے ان کی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے اور ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اس ویڈیو کے تھمبنیل میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کرسی پر نماز پڑھنے کے 4 بنیادی اور ضروری احکام پورے نہ کیے تو نہ صرف آپ کی نماز برباد ہوگی بلکہ آپ الٹا گناہ گار بھی ہوں گے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ان مسائل کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ آئیے ان 4 احکام کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ جانتے ہیں۔ نمبر 1، شرعی اور طبی عذر کا ہونا۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے یہ ہے کہ آپ کے پاس واقعی کوئی شرعی اور طبی عذر یا مجبوری موجود ہو۔ تھوڑی سی تھکاوٹ یا معمولی درد کے بہانے کرسی پر بیٹھ جانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جو شخص زمین پر بیٹھ کر کسی بھی طرح سجدہ کرنے پر قادر ہے اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے فرض نماز بالکل ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھنا۔ یہ آج کل سب سے زیادہ کی جانے والی غلطی ہے۔ بہت سے لوگ جو آسانی سے چل پھر سکتے ہیں اور مسجد میں آ جاتے ہیں، وہ مسجد میں آتے ہی سیدھا کرسی پر بیٹھ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ قیام یعنی کھڑے ہونے پر قدرت رکھتے ہیں لیکن صرف رکوع یا سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ پر کھڑے ہو کر قیام کرنا فرض ہے۔ آپ اپنی نماز کھڑے ہو کر شروع کریں گے اور جب رکوع یا سجدے کا وقت آئے تب آپ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بغیر کسی سخت مجبوری کے قیام چھوڑنے سے نماز باطل اور فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، رکوع اور سجدے کا صحیح فرق۔ کرسی پر نماز پڑھنے والے کے لیے اشارے سے رکوع اور سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ اور فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے اپنی نماز پڑھ رہے ہو تو رکوع کے لیے تھوڑا سا نیچے جھکیں اور سجدے کے لیے رکوع کے مقابلے میں زیادہ نیچے کی طرف جھکیں۔ دونوں کا جھکاؤ بالکل برابر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ سجدہ کرنے کے لیے سامنے کوئی طباعی تکیہ یا تیز یا میز رکھنا بالکل ضروری نہیں، صرف ہوا میں زیادہ جھک کر اشارہ کر لینا شریعت میں کافی ہوتا ہے۔ نمبر 4، صف میں کرسی رکھنے کا درست طریقہ۔ مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے وقت کرسی کو صف میں درست طریقے سے رکھنا چوتھا انتہائی اہم حکم ہے۔ بعض لوگ اپنی کرسی اتنی پیچھے رکھ دیتے ہیں کہ پچھلے صف والوں کو سجدہ کرنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے اور پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر قیام کر رہے ہیں تو آپ کی ایڑیاں صف کی لکیر پر ہونی چاہیے اور آپ کی کرسی پیچھے ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ شروع سے ہی مجبوری کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو کرسی کے پچھلے پائے صف کی لکیر کے برابر ہونے چاہیے تاکہ پوری صف سیدھی رہے اور کسی دوسرے نمازی بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، نماز دین کا ستون ہے اور ہماری پہچان ہے، اور اسے اس کے صحیح اصولوں کے مطابق ادا کرنا ہم سب مسلمانوں پر فرض عین ہے۔ اپنی نمازوں کی پوری طرح حفاظت کریں اور ان چھوٹے لیکن بہت اہم مسائل کو اچھی طرح سیکھ لیں اور یاد رکھیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور سمجھتے ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے کسی مسلمان کی نماز درست ہو سکتی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اور نیکی سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں تاکہ مزید ایسی اسلامی اور سبق آموز اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حافظ اکیڈمی کو بھی ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالی
ہماری اور آپ کی تمام سب کی عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، سبحان اللہ لکھ دیں، اللہ اکبر ضرور لکھ دیں، درود پاک لکھ دیں۔ جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال، جزاک اللہ خیرہ۔